أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. And mention in the book the story of Ismail. He was indeed true to his promise and was a messenger and a prophet. اور تذکرہ کیجیے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول نبی تھے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. And he used to command his family to pray and give charity, the zakah, and his Lord was well pleased with him. اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے. یہ خصوصی طور پر اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو آپ علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان الفاظ میں کیا تھا: ابا جان آپ کر گزریے جو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے، مجھے آپ انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. سورہ صافات. یوں آپ علیہ السلام نے ذبح ہونے کے لیے اپنی گردن پیش کر دی اور اس سلسلے میں صبر کرنے کا جو وعدہ کیا تھا آخر وقت تک اسے نبھایا. رسول نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام مزاج کے اعتبار سے بہت متحرک اور فعال تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو رسول نبی کا لقب عطا ہوا ہے. اس ضمن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی بھی مثال موجود ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے بھی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت سے بہت مشابہت بھی رکھتی تھی.